السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وَسُنَّ بِسُنَّتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ عَظِمَةِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رہنے کو مدینے میں تھوڑی سی جگہ دینا، رہنے کو مدینے میں تھوڑی سی جگہ دینا، مر جائیں تو گنبد کے سائے میں جگہ دینا، مر جائیں تو گنبد کے سائے میں جگہ دینا، سرکار مدینہ کے قدموں سے ہٹا دینا، سرکار مدینہ کے قدموں سے ہٹا دینا، یا رب تو کبھی ہم کو ایسی نہ سزا دینا، یا رب تو کبھی ہم کو ایسی نہ سزا دینا۔ دنیا ہو کہ عقبا ہو اوروں سے نہ مانگیں گے، دنیا ہو کہ عقبا ہو اوروں سے نہ مانگیں گے، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا۔ سرکار مدینہ کی عظمت کا انکار تعجب ہے، سرکار مدینہ کی عظمت کا انکار تعجب ہے، ان عقل کے اندھوں کو توفیق خدا دینا، ان عقل کے اندھوں کو توفیق خدا دینا۔ عید میلاد النبی ایک عید ہے عیدوں کی، عید میلاد النبی ایک عید ہے عیدوں کی، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا۔ قسمت چمک اٹھے گی ایک روز فہیم اپنی، قسمت چمک اٹھے گی ایک روز فہیم اپنی، سرکار کی راہوں میں پلکوں کو بچھا دینا، سرکار کی راہوں میں پلکوں کو بچھا دینا۔ فلک کے بہارو زمیں کی نظارو سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے بہارو زمیں کی نظارو سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ فداؤں میں نغمات ہے صلی علی کے، ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ شہنشین پر رونق افروز معزز و مکرم علماء کرام و دانشوران قوم و ملت و بزرگوں اور تحریک اصلاح عقائد و اعمال کے تمام ذمہ داران و وابستگان اور جتنے حاضرین سامعین اور پس پردہ سماعت فرمانے والی میری عزت مآب مائیں بہنیں، میں تمام معین آباد کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مرد اور خواتین حضرات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بابرکت محفل سجانے پر اور عاشقوں کا ایک کثیر مجموعہ یہاں پر جمع ہے، ان تمام عاشقوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں بالخصوص
ان کی ستائش کرتا ہوں، ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں جن معین آباد کے جو عاشقوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے جو محنتیں کی، قد و کاوشیں کی، کئی دنوں سے اس محفل کو سجانے کے لیے کئی رات اور دن تک اس کے بارے میں مسلسل محنتیں ہوتی رہی۔ میں تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام منتظمین جلسہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان عاشقوں نے تیرے محبوب کی محفل کو سجایا ہے، مولا تو ان کے سینوں کو تیرے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے، دنیا اور آخرت میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی وابستگی ان کو عطا فرما دے۔ تو مومن آباد کے اس بعظمت شہر کی جتنے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، آج کا یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا، اس جلسے کا نام جلسہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا گیا ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسری، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوی، جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کی حیات مبارک لعمرک، جن کا قول مقدس وقیل، اس رسول اکرم نور مجسم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آج کا جلسہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے اس بامقدس اور عظمت والے مہینے میں اس جلسے کا نام جلسہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا گیا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی سیرت مبارکہ، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی حیات مبارک، حضور کی سیرت، اس کا پیغام کیا ہے، پیارے آقا کی سیرت مبارکہ کی عظمت کیا ہے، اور آج جو مسلم قوم اپنے آقا کی سیرت سے، اپنے کائنات کے والی کے سیرت سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے پیش نظر اس جلسے کا عنوان رکھا گیا ہے جلسہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا کی سیرت، پیارے آقا کی عظمت، حضور کی حیات مبارکہ کے کیا کہنے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعلق سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ساری دنیا میں جینے والے، خدا کی ذات پر ایمان لانے والے ان بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو، یقیناً تمہارے لیے، تم انسانوں کے لیے جو اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، میرے محبوب کی حیات مبارکہ میں، میرے محبوب کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم ساری دنیا میں کسی کو نمونہ بنا کر چلنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہو، اور آخرت میں
اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو رب نے فرمایا کہ دنیا کے کسی فلم اسٹار کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت رہی ہے، دنیا کے کسی دنیا دار، کسی فلم اسٹار، دنیا کے کسی حسین و جمیل کی سیرت و کردار کو اپنانے کی ضرورت رہی ہے۔ تمہیں میں نے اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے، اس محبوب کی ذات مبارکہ سے محبت کرو، ان سے اپنے رشتہ غلامی کو مضبوط کر لو، ان کی تعلیمات کو اپناؤ، ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، ان کی حیات کے مطابق اپنی زندگی کو ان کی حیات میں ڈھال دو۔ رب نے فرمایا دنیا اور آخرت میں تمہیں بہترین کامیابی ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن میں رب نے جس کی سیرت کی تعریف بیان کی ہو، قرآن میں ساری کائنات کے پیدا کرنے والے خالق کائنات نے جس کی سیرت کو، جس کے اسوے کو بہترین سیرت فرمایا ہے، اسوۃ حسنۃ فرمایا ہے، وہ سیرت کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی شان کے کیا کہنے، اس کی بلندی کے کیا کہنے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں نے جب تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کو اپنایا، حضور سے اپنے رشتہ غلامی کو مضبوطی سے قائم رکھا، ہمیشہ دنیا میں مسلمان اور اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہر دور میں، ہر زمانے میں بلندیوں میں اور رفعتوں میں اور ہمیشہ بلندیوں کا سفر طے کرتے رہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے حضور کی ذات بابرکت سے، پیارے آقا کی سیرت مبارکہ سے، حضور کی ذات بابرکت سے، حضور کی حیات مبارکہ سے جب سے مسلمانوں نے چشم پوشی شروع کر دی، حضور کی سیرت سے اپنے آپ کو دور کرنے لگے، پیارے آقا کے کردار کو اپنانا ترک کر دیے، تب سے مسلمان پستی اور زوال کا شکار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رب نے فرمایا کہ لوگو جو میرا مصطفیٰ تم کو دے دے وہ تم لے لو، اور جس سے روک دے تم اس سے رک جاؤ، اسے میں تمہاری کامیابی ہے۔ میرے مصطفیٰ، میرا محبوب جن باتوں کا تم کو حکم دے دے، اپنی سیرت تمہارے حوالے کر دے، میرا محبوب جو کردار کو اپنا لے تم اس کردار کو اپنا لو، کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی۔ کامیابی کے پیچھے تمہیں بھاگنے کی ضرورت رہی ہے، کامیابی کے پیچھے تمہیں دوڑنے کی ضرورت رہی ہے، کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی رہے گی جب تک میرے محبوب کی سیرت مبارکہ کو تم اپناتے رہو، میرے محبوب کی حیات مبارکہ کو، ان کی تعلیمات کو اپناتے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، اپنی زندگی کو میرے محبوب کی غلامی میں فنا کر دو گے، رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں کامیابی سے سرفراز کروں گا۔ قرآن ہی کی آیت مبارکہ پیش کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 4 باتوں کا ذکر فرمایا، 4 باتوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ لوگوں جو کوئی میرے محبوب کی ذات بابرکت پر ایمان لے آئے، میرے محبوب سے رشتہ محبت کو جوڑ لے، ایمان لائے، پہلی بات۔ اس کے بعد فرمایا ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی بے انتہا حد سے زائد احترام کرے، تعظیم کرے، ادب کرے۔ 2 باتیں، پہلے ایمان کا ذکر، اس کے بعد فرمایا ادب اور احترام اور تعظیم مصطفیٰ کو اپنا لے۔ اس کے بعد تیسری بات اللہ نے فرمایا وَنَصَرُوهُ، میرے محبوب کی مدد کرے۔ مدد سے مراد یہ ہے کہ میرے محبوب کی ذات بابرکت پر جب بھی کوئی گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، اس وقت تم کھڑے ہو جاؤ، ان گستاخوں کا جواب دینے لگو، میرے محبوب کی تحفظ ناموس رسالت کا پہرا بٹھا لو۔ 3 باتیں،
اس کے بعد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور جس قرآن کو میرے محبوب کے ساتھ نازل کیا گیا اس قرآن کی اتباع کرنے لگو۔ 4 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک اللہ کی حضور کی ذات بابرکت پر ایمان لائے، دوسرا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور احترام کرے، اور تیسری بات فرمایا کہ حضور کی مدد فرمائے۔ مدد کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا کے لائے ہوئے دین کی خدمت کرے، قرآن کی خدمت کرے۔ جو دنیا حضور کی تعلیمات سے دین سے ناواقف ہے ان تک دین کی تعلیم پہنچائے، ان تک سیرت کی تعلیم پہنچائے، ان کے دلوں میں جن کے دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو چکے ہیں ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرے۔ اور فرمایا کہ میرے محبوب کی اس کتاب کی، اس نور کی، اس قرآن کی پیروی کرے جو ان کے ساتھ نازل کی گئی۔ 4 باتوں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد رب نے فرمایا کہ اے دنیا کے رہنے والوں، ان 4 باتوں کو اپنا لوگے، ان 4 خدا کی ہدایتوں کو اپنا لوگے، تو رب نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی سے سرفراز فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء جامعہ نظامیہ۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ سے ہم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ زمانے والوں تم کامیابی کے پیچھے دوڑتے ہو، زمانے والوں، دنیا والوں، تم کامیابی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہو۔ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تم ان 4 باتوں کو اپنا لو۔ حضور کی ذات پر ایمان، پیارے آقا کا ادب و احترام اور پیارے آقا کی دین کی پیروی کرنا، دنیا تک پہنچانا، اور پیارے آقا کے لائے ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ 4 چیزیں جب آ جائے گی کامیابی کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی تمہارے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے گی۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ رب کا پیغام ہے، خداوند قدوس کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے۔ کوئی دنیا دار اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا دار کا وعدہ ہے۔ وعدے بہت ہوتے ہیں لیکن ہر وعدہ وفا نہیں ہوتا، وعدوں میں بے وفائی ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے رب نے، ساری کائنات کے مالک و خالق نے فرمایا جو وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، تم دنیا والے وعدے کرتے ہو، وعدے توڑتے ہو، لیکن یہ دنیا کا بنانے والا خالق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خداوند قدوس وعدے نہیں توڑتا، وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کی آیت مبارکہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ لوگوں کامیابی کے پیچھے مت دوڑو، ذات مصطفیٰ کے پیچھے دوڑو، کامیابی تمہارے پیچھے دوڑتی رہے گی۔ ذات مصطفیٰ سے اپنے رشتہ غلامی کو مضبوط کر لو، حضور کی ذات سے محبت کے رشتے کو، غلامی کے رشتے کو، ادب و احترام کے رشتے کو، پیارے آقا کی شریعت کی، حضور کی تعلیمات کے رشتے کو مضبوط کر لو۔ تم اس کے پیچھے دوڑو، کامیابی تمہارے قدموں کے پیچھے آتی رہے گی۔ تو پتہ یہ چلا آج ہم کامیابی کے پیچھے پڑے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کامیابی مال کمانے میں ہے، کامیابی دولت کمانے میں ہے، کامیابی دنیا میں عزت و شہرت کمانے میں ہے، کامیابی دنیا میں مقام و مرتبے کمانے میں ہے، بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنے میں ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں ہے۔ رب نے فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی ہوگی لیکن دنیا والوں کی نگاہوں میں ہوگی، دنیا والے عزت دار سمجھیں گے۔ قرآن میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے، 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں یہ مال جس کو کمانے کے لیے انسان سب کچھ کر رہا ہے، یہ اولاد جس کی پرورش کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے، مال کی فکر میں اولاد کو
پالنے اور ان کو ترقی دلانے کی فکر میں انسان آج سیرت مصطفیٰ سے دور ہو رہا ہے۔ رب نے فرمایا یاد رکھ لو، یہ مال جس کے پیچھے پیچھے تم دوڑ رہے ہو، یہ اولاد جن کے لیے تم سیرت مصطفیٰ کی احترام نہیں کر رہے ہو، اپنا رشتہ نہیں جوڑ رہے ہو، یاد رکھ لو یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی حیات کی زینت ہے۔ جب تک دنیا میں رہو گے مال زینت دے گا، جب تک دنیا میں رہو گے اولاد زینت دے گی کہ فلاں کے پاس اتنا مال ہے، فلاں کے اتنے لڑکے ہیں۔ مال اور اولاد دنیاوی حیات کی حد تک ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں انسان مر جاتا ہے نہ مال نفع دے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی۔ رب سے عرض کیا گیا کہ مولا مال بھی دنیا کی حد تک ہے، اولاد بھی دنیا کی حد تک ہے، مولا کوئی ایسی چیز بتا دے جو مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدے مند ہو جائے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے، کوئی ایک ایسا عمل بتا دے جس کی وجہ سے ہم مرنے کے بعد ہماری قبر تاریک نہ ہو، ہماری قبر روشن و منور ہو جائے۔ تو رب نے فرمایا کہ بندو بتا دیتا ہوں، والباقیات الصالحات، فرمایا کہ مال اور اولاد دنیاوی حیات کی زینت ہے، باقی رہنے والی کوئی چیز ہے وہ نیک اعمال ہے جو میرے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانے سے تم کو ملیں گے۔ میرے سامعین کرام، آج ہم جو حضور کی سیرت مبارکہ، پیارے آقا کی تعلیمات، حضور کے پیغامات، پیارے آقا کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ، آج ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ لوگوں جس اعمال سے، میرے محبوب کی غلامی سے، میرے محبوب کی پاکیزہ کردار سے تم آج بھاگ رہے ہو، یاد رکھنا میرے محبوب کی غلامی ہی تم کو کام میں آئے گی۔ قبر میں، حشر کے میدان میں، پل صراط پر، سارے معاملات میں اعمال صالحہ جہاں تولے جائیں گے میزان پر، ہر مقام پر میرے محبوب کی غلامی ہی تم کو کام میں آئے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم پیارے آقا کی سیرت مبارکہ کو اپنائیں، حضور کے لائے ہوئے طریقے کو اپنائیں۔ پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی تعلیمات سے بھی محبت کرے، حضور کے ارشادات سے بھی محبت کرے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی حیات مبارکہ کی تعریف اور توصیف کیا کہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا میں کتنے انسان نہیں آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا تک دنیا میں کتنے انسان نہیں آئے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں انسان آئے، اور قیامت تک انسان شمار نہیں کر سکتا، بے انتہا لوگ دنیا میں آتے رہے، بڑے بڑے حسین لوگ آئے، بڑے بڑے خوبصورت لوگ اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے بہادر اور طاقتور لوگ اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے حسن و جمال رکھنے والے دنیا میں آئے، بڑے دولت مند اس دنیا میں آئے، بڑی بڑی عمارتیں رکھنے والے بادشاہیں اس دنیا میں آئے۔ لیکن اتنی انسانوں میں خدا نے جس انسان کامل کی، جس ذات مبارکہ کی زندگی کی قسم اللہ قرآن میں بیان فرمائے، وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم، آپ کی حیات کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، لوگوں ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من امتی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما اقسم بحیات الا بحیاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اس آیت کی تفسیر میں جس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کی حیات کی قسم، آپ کی عمر مبارک کی قسم، آپ کی سیرت طیبہ کی قسم، رب قرآن میں مصطفیٰ کی سیرت کی قسم، حضور کی حیات کی قسم، پیارے آقا کی عمر مبارک کی قسم قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضور کے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں فخر کرو امت محمدیہ ہونے پر، فخر کرو امت محمدیہ ہونے پر۔ جب سے دنیا کا آغاز ہوا اور پیارے آقا کی حیات مبارکہ تک اور حضور کے پردہ فرمانے سے قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی، کسی انسان کی سیرت کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی، کسی انسان کی حیات مبارکہ کی قسم اللہ نے کبھی قرآن میں بیان نہیں فرمائی، کسی کی قسم کا ذکر نہیں فرمایا، اور ایک ذات بابرکت کی حیات کی قسم اللہ نے بیان فرمایا، وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جن کی حیات مبارکہ کی قسم اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، آج ہم اس ذات بابرکت کی سیرت اور ان کی حیات مبارکہ سے آج ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہماری زندگیاں آج جو پستی کی طرف جا رہی ہے، زوال ہمارا مقدر ہو چکا ہے۔ اگر کسی کو میری الفاظ کڑوے لگ رہے ہیں، برے لگ رہے ہیں، میں ان سے معذرت خواہ ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج اجتماعی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک مسلمان پستی اور زوال کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پیارے آقا کی ذات بابرکت سے اپنے رشتے کو توڑ دیا ہے، اپنے رشتے کو کمزور کر دیا ہے۔ حضور کی ذات سے ہمارا رشتہ روز بروز کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ پستی کی طرف، زوال کی طرف، انحطاط کی طرف ہماری زندگی جا رہی ہے، جن کی قسمیں خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اس ذات بابرکت کی اگر ہم سیرت کو اپنا لیں گے، یقین جانیں ہم زمین پر چلیں گے، فرش پر چلیں گے، عرش پر ہماری دھوم ہوگی، فرش پر چلیں گے، عرش پر ہماری دھوم ہوگی۔ یہی عالم پیارے آقا کے غلاموں کا، حضور کے وفاداروں کا رہا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیارے آقا کی حیات مبارکہ کی قسم کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کتنی پیاری صورت والا، کتنی پیاری سیرت والا، کتنا پیارے کردار والا محبوب میں نے تم کو عطا فرمایا، تم ان کو چھوڑ کر آج ہمارے پاس نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، نہ صرف نوجوان بلکہ کئی بڑی عمر والے آج دنیاوی ہیروؤں کو، دنیا کے فلم اسٹاروں کو، ان کی سیرت کو، دنیا کے فلم اسٹاروں کے طور طریقے کو اپنانے میں باعث فخر سمجھ رہے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ کسی فلم اسٹار کی طور طریقے کو ہم اپنا لیں گے، اس کے ہیئر کٹنگ کو، اس کے داڑھی رکھنے کے انداز کو، اس کے بال رکھنے کے انداز کو اپنا لیں گے تو نوجوان بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں۔ خدارا نوجوانوں، میری دل کی گہرائیوں سے ایک ہی پیغام تم کو نکل رہا ہے کہ ذات مصطفیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑ لو، یاد رکھ لو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ پیارے آقا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو پیارے آقا نے صحابی رسول سے فرمایا سوال تو بڑا اچھا کر رہے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر، تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ حضور میں نہ نماز کا ذکر کرتا ہوں، نہ روزے کا ذکر کرتا ہوں، میں نماز تو پڑھتا ہوں
آپ کی صحبت کے طفیل میں جہاد بھی کرتا ہوں، آپ کی صحبت کے طفیل میں تمام اعمال صالحہ کرتا ہوں، لیکن آقا ایک بات اہم یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے رب سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا انت مع من احببتا، اے میرے صحابی اگر تم حقیقت میں جو بات کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، رب سے محبت کرتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، رب نے پیارے آقا نے فرمایا اے صحابی خدا کی عزت کی قسم جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے۔ پیارے آقا نے فرمایا جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سرکار کا یہ جو فرمان ہوا، حضور کا یہ جو فرمان ہوا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے، فرماتے قسم بخدا حضور کے اس فرمان سے ہم کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، کائنات میں کبھی ہم کو اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا پیارے آقا کے اس فرمان سے ہم کو پیغام یہ مل رہا ہے کہ ہم حضور کی ذات بابرکت سے محبت کریں۔ اور انسان آج دنیا کی محبتوں کو اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے، دنیا کے پیار کو، دنیا والوں کے عشق کو، دنیا والوں کی محبتوں کو اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے۔ لیکن قربان جائے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ دنیا والے، یہ دنیا کے فلم اسٹار، یہ دنیا کے جن کو تم نے اپنا نمونہ بنائے رکھا ہے، جن سے تم محبت کر رہے ہو، جن کے طور طریقے کو اپنا رہے ہو، آقا فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو خدا را آج ہم پیارے آقا کی سیرت مبارکہ کو اپنائے۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے کون محبت نہیں کرتا؟ پیارے آقا سے کون پیار نہیں کرتا؟ ہر بندہ مومن حضور سے محبت کرتا ہے۔ پیارے آقا کی میلاد پاک کے مہینے میں حضور کی محبتوں کے اور عشق کے، حضور سے وفاداری کے جلسے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات بتلا دوں، آج سیرت مصطفیٰ کا جلسہ ہے، حضور کی ولادت ہوئی، پیارے آقا کی میلاد ہوئی۔ پیارے آقا نے سب سے پہلے اپنی امت کو جس بات کا پیغام دیا وہ کون سا پیغام دیا؟ پیارے آقا کی میلاد پاک کا کیا پیغام ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو عمل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا۔ پیارے آقا ولادت کے ساتھ ہی سجدہ کر رہے ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں، میرے میلاد پاک پر خوشیوں کا اظہار کرنے والوں، اے میرے عاشقوں، اے میرے غلاموں، اے میری میلاد منانے والوں، میری میلاد جس طرح تم مناتے ہو، میری میلاد کا پیغام بھی یہی ہے کہ تم بھی سجدے کرنے والے بن جاؤ۔ میلاد پاک کا میسج ہے، میلاد پاک کا میسج ہے کہ ہم سجدے کرنے والے بن جائے، کیونکہ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا۔ آج ہم سجدوں سے آج ہم دور ہیں۔ کتنے لوگ آج ہم میں ایسے ہیں جو میلاد پاک تو مناتے ہیں، حضور کی محبتوں کے جلسے منعقد کرتے ہیں، پیارے آقا کی محبت میں غرباء کو، فقراء کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن سجدوں سے آج ہم دور ہیں۔ پیارے آقا نے میلاد پاک کی ساتھ ہی دنیا کو سجدے کا پیغام دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سجدہ کیا چیز ہے؟ ہم یہ جو سجدے کرتے ہیں نماز میں، یہ سجدے کا مقام کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم اگر مسلمان اور مومن سجدے کی حقیقت کو سمجھ جائے، سجدے کی عظمت کو سمجھ جائے، سجدے میں ان کو کیا ملتا ہے یہ حقیقت کو سمجھ جائیں گے، خدا کی عزت کی قسم
کوئی مومن سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا، ہر مومن کرے گا کہ میں اور سجدہ کرتا جاؤں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص جتنا سجدہ کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہم نے سجدوں سے رشتہ توڑ دیا، سجدوں سے ہم نے تعلق کو توڑ دیا۔ لیکن یاد رکھ لے میلاد پاک کا پیغام ہے، نہ صرف میلاد پاک کا، یاد رکھ لے یہ جو مجموعہ ہے، یہ جو کثیر مجموعہ آپ اس مقام مومن آباد، آج اس مقام مومن آباد میں مومن آباد کے عاشقان غلامان مصطفیٰ آج جو کثیر تعداد میں مرد و خواتین جمع ہیں، وہ ذہن نشین کر لیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو چاہنے والے ہیں، نہ صرف حضور کے چاہنے والے بلکہ پیارے آقا کی اہل بیت اطہار کے بھی چاہنے والے ہیں۔ حسین کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ہو، کربلا کی عظمت بھی ہمارے سینوں میں ہے۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں تشریف لائے، جس وقت آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، کس حالت میں تھے آپ؟ کس حالت میں تھے؟ آپ نے علماء سے سماعت کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جام شہادت کو نوش فرمایا، اس وقت آپ سجدے کی حالت میں تھے، سجدے میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ سجدہ اتنی اہمیت والی چیز ہے، میلاد النبی کا پیغام بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، اور کربلا کا پیغام بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ کرنا خدا کی بارگاہ میں، یہ حضور نے ولادت کے ساتھ ہی، پیارے آقا نے اپنی ولادت اور پیدائش کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کرتے وقت اس وقت بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا، اور یہی نہیں مورخین لکھتے ہیں جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سجدہ کیا، شمر لعین نے آپ کی گردن مبارک پر تلوار کو چلایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک جسم مبارک سے جدا ہوئی، اور ایک یزیدی فوج کا شخص امام حسین کے سر مبارک کو ایک نیزے پر اٹھائے ہوئے تھا، اور اس وقت جو لوگ موجود تھے مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین کا سر مبارک جس وقت نیزے پر تھا تو آپ کے سر مبارک زمین کی طرف جھکا ہوا تھا، اور عاشقان کہتے ہیں کہ امام حسین کا سر زمین کی طرف اس لیے جھکا ہوا تھا کہ سر حسین یہ چاہتا تھا کہ ایک اور سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر لے۔ اللہ تو پتہ یہ چلا امام علی مقام نے دنیا کو سجدے کی تعلیم دی۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج مومن آباد کے تمام عاشقان مصطفیٰ سے، حضور کے غلاموں سے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم میلاد کے اس پیغام کو حضور کی سیرت سے جوڑ لیں، میلاد النبی کے اس پیغام کو پیارے آقا کی سیرت سے جوڑ لیں، اور ہم سجدے کرنے والے بن جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف سیاستہ کی معتبر کتاب مانی جاتی ہے، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، جب آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، باب فضل السجود والحث علیہ، یہ باب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی رسول تھے، پیارے آقا ان کے ایک عمل سے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، سل یا ربیعہ، آقا نے فرمایا کہ اے ربیعہ
اے میرے صحابی مانگو مجھ سے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا مختار کائنات ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا مختار بنایا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ مانگو مجھ سے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے یہ نہیں عرض کیا کہ حضور میں آپ سے کیسے مانگوں، مانگنا تو اللہ سے ہے، دینے والا خدا ہے، میں آپ سے کیسے مانگوں؟ صحابی رسول نے نہیں فرمایا، جانتے تھے کہ پیارے آقا خدا کی عطاؤں کو مصطفیٰ تقسیم فرماتے ہیں، خدا کی عطاؤں کو، خدا کی دین کو، خدا کی نعمتوں کو مصطفیٰ تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ لوگوں اللہ مجھ کو عطا کرتا ہے، خدا مجھ کو دیتا ہے، اور خدا کی عطا سے میں بندوں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھ کو عطا کرتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، کائنات میں تقسیم کرتا ہوں۔ صحابی رسول سے آقا نے فرمایا کہ اے ربیعہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ اور ہم ہوتے، آج کا کوئی دنیا دار ہوتا تو کیا مانگتا؟ دنیا ہی کو مانگتا، دولت ہی کو مانگتا، عزت و شہرت ہی کو مانگتا، مقام و مرتبے ہی کو مانگتا۔ لیکن عاشق رسول ہے، جانتے تھے کہ دنیا مانگوں گا، دنیا ملے گی، لیکن ایک نہ ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں سب کچھ ہے، یہ دنیا کی نعمتیں بڑی پیاری ہے، یہاں کے درخت ہیں، یہاں کے پھل و پھول ہیں، یہاں پر بڑی بڑی نعمتیں ہیں، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس دنیا میں سب سے بڑا ایک نقص ہے، ایک عیب ہے۔ وہ عیب یہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا مٹنے والی ہے۔ یہ صحابہ کرام جانتے تھے، اولیاء اللہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، نیست و نابود ہونے والی ہے۔ تو صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ پیارے آقا سے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور بے شک میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھے، حضور سے مانگنا، حضور سے سوال کرنا، پیارے آقا سے مانگنے کا یہ عقیدہ آج اہل سنت ہی کا نہیں ہے بلکہ تمام صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول نے عرض کیا انی اسألک، آقا میں آپ سے مانگتا ہوں۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیسے مانگتے ہو، اللہ سے مانگو۔ جانتے تھے آقا کہ غلام جانتا ہے کہ میں جو دیتا ہوں خدا ہی کی عطا سے دیتا ہوں۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں زمین کی خزانوں کی چابی عطا فرمائی ہے، حق کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے پیارے آقا نے صحابی رسول سے جب فرمایا کہ مانگو تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ قربان جائے صحابی رسول پیارے آقا کی بارگاہ میں حضور سے مانگ رہے ہیں، بڑی عقیدت سے، بڑے احترام سے، بڑے یقین سے مانگ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنت میں آپ کی معیت مانگتا ہوں۔ حضور دنیا میں اللہ نے مجھے توفیق عنایت کی کہ آپ کی غلامی میں رہا، آقا آپ کی غلامی میں، آپ کی سیرت کو اپنانے میں، آپ کی نوکری کرنے میں اتنی لذت ہے، اتنا مزہ ہے کہ حضور جنت میں جانے کے بعد بھی آپ کی غلامی مانگتا ہوں۔ عرض کیا کہ حضور جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
پیارے آقا نے فرمایا اب غیر ذالک، اے میرے صحابی جنت میں 7 مانگتے ہو؟ یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں 7 مانگنا یہ میرے بس کی بات رہی ہے، نعوذ باللہ، آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، کیا اس کے علاوہ بھی اور کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ اس کے علاوہ بھی مزید کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ عاشق نے، غلام نے عرض کیا، حضرت ربیعہ نے فرمایا ہوا ذاکا، آقا خدا کی عزت کی قسم، جنت میں آپ کا ساتھ یہ دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، بس یہی مانگتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتا۔ صحابی رسول نے فرمایا، اس کے بعد اہم بات کی طرف میں آ رہا ہوں جو اصل میں نکتہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، غلامان مصطفیٰ جمع ہیں، میری مائیں بہنیں جمع ہیں، پیارے آقا کے فرمان کو سنیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جنت میں میرا ساتھ مانگتے ہو، میں نے تم کو وہ تو عطا کر دیا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے بن جاؤ، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کر کر تم میری مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ آقا نے کیا فرمایا؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں حضور امت کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، یہ صرف حضرت ربیعہ کے ہی لیے نہیں ہے، جنت میں میرا ساتھ صرف حضرت ربیعہ صحابی رسول کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ میرے غلاموں، اگر تمہارے سینے میں میری محبت بیٹھ جائے، تم میرے غلام بن جاؤ اور میری محبت، میرے پیار میں میری سیرت کو اپناتے ہوئے زندگی گزارو گے اور خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سجدے کرو گے، آقا فرماتے ہیں جنت میں تم کو میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں حضور کی معیت نصیب ہوگی، سرکار کی سنگت نصیب ہوگی، اس سے بڑھ کر ہم غلاموں کے لیے کیا چاہیے؟ حضور نے فرمایا جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، سجدے کرنے والے بن جاؤ، سجدوں کے ذریعے تم میری مدد کرو، تم سجدے کرتے رہو گے، خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے رہو گے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ تم کو اور میرے قریب کرتا رہے گا۔ تو خدا را ایک میلاد پاک کا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم سجدے کرنے والے بن جائیں، سجدوں سے محبت کریں، نماز پڑھیں، نماز سے پیار کریں، نماز سے عشق کرے، نماز سے عشق کرے۔ اور ایک شاعر کیا خوب بیان فرماتا ہے، فرماتے ہیں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ صرف سجدے کرنا ہے، ایک قرض ادا کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ حضور کی اداؤں کو اپنانے کا یقین کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، بات جب سجدے کی آئی اس لیے توجہ دے رہا ہوں، سجدے پر اس لیے توجہ دے رہا ہوں کہ سجدہ نماز کا بہت اہم رکن ہے، نماز کا بہت اہم رکن ہے۔ نماز میں ایک رکعت ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں یہ غور طلب بات ہے، ہر رکعت میں رکن ایک ہی مرتبہ ہے۔ پہلی رکعت میں آپ ٹھہرے ہیں، قیام ایک ہی مرتبہ ہے، رکوع ایک ہی مرتبہ ہے، قیام بھی ایک مرتبہ، رکوع بھی ایک ہی مرتبہ، اور ایک رکعت میں قرات بھی ایک ہی مرتبہ، لیکن سجدہ ایک مرتبہ نہیں ہے، 2 مرتبہ ہے۔ تو رب نے بتلایا کہ لوگوں، یہ سجدہ تمہاری کامیابی کی کنجی ہے، یہ سجدہ تم کو جنت میں مصطفیٰ کی قربت نصیب فرمائے گا، یہ سجدہ مصطفیٰ کو بھیجنے والے خدا سے تمہارے تعلق کو مضبوط کر دے گا۔ اسی لیے نماز میں 2 سجدے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم سجدوں سے محبت کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، طویل حدیث نہیں سناؤں گا، مجھے چونکہ اشارے دینا ہے اور تمام مومن آباد کے عاشقان مصطفیٰ اشاروں کو سمجھنے والے ہیں، اور عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، العاقل تکفیہ الاشارۃ، جو عقل مند ہوتا ہے اس کو اشارہ کافی ہو جاتا ہے۔
طویل واقعہ سنانے کی ضرورت رہی ہے۔ ایک موقع پر پیارے آقا سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں میں امت کو پہچان لوں گا، میں میری امت کو پہچان لوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا تک اتنے انبیاء کرام کی امتیں ہیں، ان تمام امتوں میں میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ پیارے آقا سے عرض کیا گیا کہ حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں میں میری امت کے وضو کے جو اعضاء، نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں، وضو کے جو اعضاء ہے، اعضائے وضو جس پر چہرے کو دھویا جاتا ہے، ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے، پیروں کو دھویا جاتا ہے، یہ وضو کے اعضاء ہے، یہ وضو کے پارٹس ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنی امت کو ایسے پہچانوں گا کہ جو وضو کے اعضاء ان کے چمکتے ہوئے رہیں گے، روشن رہیں گے، منور رہیں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اگر تم قیامت کے میدان میں میری پہچان کو قائم کرنا چاہتے ہو، تم بھی زیادہ سے زیادہ وضو کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ تو سجدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ خدا را سجدوں سے رشتوں کو جوڑے، نمازوں کے پابند بنے، نمازیں پڑھے، یاد رکھ لے، یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں جو حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تک مومن، جب تک میرا غلام، جب تک میرا چاہنے والا، جب تک میرا وفادار مومن جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہتا ہے، پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بار بار سجدے کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں مومن جب تک نماز پڑھتا رہے گا، دنیا تو دنیا ہے، شیطان بھی اس سے خوف کھانے لگے گا، شیطان بھی ڈرنے لگے گا، شیطان کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، شیطان بھی گھبراتا ہے اس مومن سے جو مومن پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا آج ہم دنیا میں گھبرائے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہے، دلوں میں ڈر ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں لڑائی نہ ہو جائے، کہیں ہمارا مال نہ لوٹ لیا جائے، کہیں ہماری دکان کو آگ نہ لگا دی جائے۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا والوں کا خوف آ گیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ارے مومن تیرے سینے میں کلمہ طیبہ کے اثر کو پیدا کر، تو کلمہ طیبہ پڑھا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بن جا، نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جا، بستروں کی راحت کو چھوڑ، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے آ جا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں نماز کی ایسی برکت ہوگی، نماز سے تیرا دل اتنا مضبوط ہو جائے گا، نماز سے تیرا ایمان اتنا طاقتور ہو جائے گا۔ یہ غیر تو غیر ہے، شیطان جو سارے انسانوں کا دشمن ہے وہ بھی تجھ سے خوف کھانے لگے گا، وہ بھی تجھ سے گھبرانے لگے گا۔ آج یہ جو دلوں کی گھبراہٹ ہے، ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا، خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنا چھوڑ دیا، دنیا کا خوف آج ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں تم نماز پڑھو، شیطان تم سے ڈرے گا، شیطان تم سے خوف کھائے گا، تمہارے قریب میں آنے سے ڈرے گا۔ اور میرا آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اپنی زندگی میں نماز کے لیے وقت نہیں نکالتا، سوتے رہتا ہے، دکان میں مصروف رہتا ہے، بیوی بچوں میں مشغول رہتا ہے، کھیل کود میں مشغول رہتا ہے، چبوتروں پر بیٹھ کر دنیاوی گفتگو میں مصروف رہتا ہے، پانچوں وقت نماز کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو آقا فرماتے ہیں شیطان اس سے نہیں گھبراتا بلکہ شیطان اس کو اپنا خوف دل میں ڈال دیتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان بھاری ہو جاتا ہے، انسان پر غالب آ جاتا ہے جب مومن نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جب شیطان غالب آتا ہے تو بڑے بڑے گناہوں میں ڈال دیتا ہے، بڑی بڑی خطاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ آج یہ بڑی اہم بات ہے، آج بڑی اہم بات ہے، آج دنیا میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں آپ دیکھیں،
مسلمانوں میں لوگ شرابی ہے، مسلمانوں میں افسوس کے ساتھ قاتل بھی ہے، زانی بھی ہے، سود خور بھی ہے، رشوت خور بھی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے گناہیں مسلمان کر رہے ہیں، ان کا دل اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیے تو شیطان ہم پر غالب ہو چکا ہے۔ جو چاہے بڑے بڑے گناہوں میں شیطان ہم کو ڈال رہا ہے، نماز نہ پڑھنے کی نحوست کی وجہ سے۔ آج لوگ نحوست سے ڈرتے ہیں، افلاس سے ڈرتے ہیں۔ کوئی مصیبت آئے گی، لوگوں کو اتنی بات معلوم ہو جائے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی وبا آنے والی ہے، تو اتنا گھبرا جاتے ہیں، اتنا ڈر جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ ختم قرآن گھروں میں ہوتا ہے، آیت کریمہ ہوتا ہے، یقیناً قرآن کی تلاوت سے، آیت کریمہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھ لیں مصیبتوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ زندگی میں مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ تکالیف کیوں آتی ہے؟ آزمائشیں کیوں ہوتی ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، 25ویں پارے میں خدا کا فرمان ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ لوگوں، جو مصیبت تمہاری زندگی میں آئی ہے، جو غم آیا ہے، جو تکلیف آئی ہے، یہ اس لیے آئی ہے تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے آئی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ تم نے نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا اور مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا اور سنیما گھروں کو آباد کرنے لگے۔ مسجدیں ویران ہے، سنیما گھر آباد ہے، اسی لیے تم کو مصیبتیں آ رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مصیبت کی اصل وجہ اللہ کی بارگاہ سے دوری، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی سے دوری، حضور کی سیرت سے دوری، اسی لیے مصیبتیں و تکالیف آ رہی ہے۔ تو آج اس جلسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تمام جتنے حاضرین ہیں، تمام عاشقان مصطفیٰ سے، حضور کے غلاموں سے، اور میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھ کر سماعت کر رہی ہے، دل کی گہرائیوں سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ خدا را نماز کی عادی بن جائے، نماز پڑھنے والے بن جائے۔ نماز کو ترک کر کر ہم نے کیا پایا ہے؟ نماز کو چھوڑ کر دنیا میں ہمیں کیا فائدہ ملا ہے؟ سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے ہم کو کچھ نہیں ملا۔ اور میری مائیں بہنیں آج جمع ہیں، ان کے لیے ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ میری مائیں بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں، جس عورت کے اندر، صرف مائیں بہنوں کے لیے نہیں ہے، جتنے حاضرین ہیں اپنے اپنے گھروں میں جا کر اپنی خواتین کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو یہ حدیث رسول سنا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو روشن رکھے گا، چہرے کو منور رکھے گا۔ بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو عورت 4 چیزوں کی پابندی کر لے، 4 اعمال کو اپنا لے، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، پہلی بات۔ اور دوسرا، پیارے آقا نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اور تیسری بات آقا فرماتے ہیں اپنے آپ کو پردے میں رکھے، حیا میں رکھے، اپنے آپ کو چھپائے رکھے، یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات آقا فرماتے ہیں اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اپنی شوہر کی باتوں کو مانے، جو جائز باتیں ہیں ان باتوں کو اپنائے۔ تو 4 باتیں بتلائی۔ اس کے بعد جو خوشخبری سناؤں گا بڑی اہمیت والی ہوگی۔ پہلی، یہ 4 باتوں کا آپ ذہن نشین کر لیں، اپنے پلے میں باندھ کر لے جائیں اور میری ماؤں بہنوں کے لیے حدیث رسول کو پیش کر دیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ پہلی چیز نمازوں کی پابندی 5 وقت کی، دوسری چیز رمضان مبارک کے روزے، تیسری چیز اپنے آپ کو حیا اور پردے میں رکھنا، اور چوتھی چیز اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ آقا فرماتے ہیں جس عورت کے اندر یہ 4 صفتیں، یہ 4 عادتیں موجود ہوگی، آقا فرماتے ہیں جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے۔ نعرہ
جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، سب سے اہم بات۔ تو خدا را میں تمام حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں کو نمازوں سے، مسجدوں کو زینت دے۔ مسجدوں کی زینت مسجد کو سجانے سے، مسجد کو لائٹنگ لگانے سے، مسجد کو روشن کرنے سے یہ مسجد کی ظاہری زینت ہے۔ مسجد کی حقیقی زینت یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا، سجدوں سے مسجدوں کو آراستہ کرنا، یہ مسجد کی حقیقت میں زینت ہے۔ تو خدا را ہم تمام اس بات کا عہد کر لے، حضور کی میلاد پاک کا یہ مہینہ ہے، سیرت مصطفیٰ کا یہ جلسہ ہے، یہ تمام میری مائیں بہنیں، تمام حاضرین سامعین، ان تمام سے میری گزارش ہے کہ خدا را نماز کو اپنا لے، نمازوں کی پابندی کر لے۔ نماز چھوڑ کر ہم جہنمی ہرگز نہ بنے۔ نماز چھوڑنے والا، حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں جو نماز کو چھوڑتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دشمنان خدا کے ساتھ ان کو جمع فرمائے گا۔ اللہ اکبر، خدا کے دشمنوں کے ساتھ۔ خدا کے دشمن کون؟ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان، ابی بن خلف، دنیا کے بڑے بڑے جابر اور ظالم خدا کے جو دشمن ہیں، ان دشمنوں کے ساتھ، دشمنان خدا، دشمنان مصطفیٰ کے ساتھ بے نمازیوں کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہم اپنے ماں باپ کے دشمنوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ ہم اپنی اولاد کے دشمنوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ ہم اپنے چاہنے والوں کی دشمنوں کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا پسند کریں گے؟ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو سلام کرتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ کیوں نہیں؟ بولتا ہے کہ میرا باپ کو اس نے فلاں وقت برا کہا تھا، یعنی باپ کا دشمن تھا۔ باپ کے دشمن کے ساتھ ہماری دشمنی، ماں کے دشمن کے ساتھ ہماری دشمنی، ماں کے دشمن کے ساتھ، باپ کے دشمن کے ساتھ، شوہر اور بیوی کے دشمن کے ساتھ، اولاد کی دشمن کے ساتھ ہم رہنا نہیں چاہتے، سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ اور جو خدا کا دشمن ہے، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے، ان دشمنان خدا کے ساتھ قیامت کے دن ہم کیسے جمع ہو سکیں گے؟ اگر ہم نمازوں کو چھوڑیں گے، دشمنان خدا کے ساتھ ہم رہیں گے۔ تو خدا را ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ جو نمازوں کی پابندی کرے گا وہ دشمنان خدا، دشمنان مصطفیٰ کے ساتھ نہیں رہے گا، وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ رہے گا۔ تو خدا را نمازوں سے رشتہ جوڑیں، نمازوں سے رشتہ قائم کریں۔ ہم حیدرآباد کی سرزمین سے آپ کے اس شہر مومن آباد کو آئے ہیں۔ ہمارے آنے کے لیے بڑی محنتیں کی گئی، بلانے والوں نے بڑی محنتوں سے، بڑے اخراجات کر بڑی شفقتوں سے ہم کو بلایا ہے۔ ہم نے بھی اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کر، کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے، جلسہ کرانے والوں کا بھی اور ہم آنے والوں کا اور آپ کا جمع ہونے والے تمام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، تاجدار کائنات ہم سے راضی ہو جائے، حضور ہم سے خوش ہو جائے، سرکار کی محبت ہمارے سینے میں ہو جائے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں، یہی مقصد ہے۔ تو خدا را اس مقصد کی کامیابی کے لیے سب سے پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا۔ اس مقصد کی کامیابی کے لیے سب سے پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا۔ وہ قدم یہ ہے کہ کل نماز فجر سے کل سے مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، نماز فجر سے مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ ہم نہیں رہ سکتے، فرعون کے ساتھ ہم قیامت کے دن جمع نہیں ہو سکتے، حامان دشمن خدا کے ساتھ ہم قیامت کے میدان میں جمع نہیں ہو سکتے، ابو جہل، ابی بن خلف
یہ دشمنان مصطفیٰ ہے، ان کے ساتھ ہم قیامت کے میدان میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم تو چاہتے ہیں قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں جمع ہو جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں قیامت کے دن صدیق اکبر کے قدموں میں جمع رہے۔ ہم تو چاہتے ہیں قیامت کے دن خدا کے نیک بندوں کی صف میں کھڑے رہیں، ان کے غلام بن کر کھڑے رہیں۔ یہی ہماری خواہش ہے۔ تو خدا را میں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، وعدہ نہیں لوں گا کہ آپ نماز پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ ہاتھ اٹھانے کی عادت مجھ میں نہیں ہے۔ آپ اپنے دل سے عہد کر لیں، دل سے وعدہ کر لیں۔ اس جلسے سیرت مصطفیٰ میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے اور اپنے آپ سے کہہ لے کہ اے شیطان تم نے، اے بدبخت ابلیس شیطان تو نے ہمیں خدا سے دور کر دیا تھا۔ کل کی جو صبح ہوگی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی قربت کے لیے ہم خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ عہد کر لے، یہ وعدہ کر لے، اپنے آپ دلوں سے کہہ لے۔ ہاتھ اٹھا کر کہنا کوئی کمال نہیں ہے، انسان کا دل بدلنا چاہیے، دل کی دنیا میں انقلاب آنا چاہیے، دل کی دنیا میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تو خدا را ہم تمام یہ کوشش کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچی وفاداری کریں گے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آخری پیغام دوں گا، چونکہ سیرت مصطفیٰ جلسے کا عنوان رکھا گیا، اسی لیے میں آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، سیرت کے متعلق آخری پیغام دوں گا۔ وہ آخری پیغام یہ ہے کہ یہ میلاد پاک کا مہینہ ہے، حضور کی آمد پر ہمارے دلوں میں سرور ہے، خوشیوں کی کیفیت ہے کہ یہ مہینہ رحمت للعالمین کی ولادت کا مہینہ ہے، حضور کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ نبیوں کے تاجدار اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، ہم گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر ایک کتاب کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ جو لوگ گناہوں کی اندھیریوں میں، نافرمانیوں کی اندھیریوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کو نیکی کی روشنی کی طرف لے جائے، نور کی طرف لے جائے، اندھیرے والوں کو نور عطا کرے۔ اسی لیے ہم نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا۔ تو پیارے آقا ہم کو تاریکی سے نکالنے اور روشنی کی طرف لے جانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور اسی لیے حضور کی میلاد پاک کے مہینے میں ہم جگہ جگہ روشنیوں کا اہتمام کرتے ہیں، جگہ جگہ قمقمے لگاتے ہیں، بجلی کی روشنیاں لگاتے ہیں، اپنی گلیوں کو روشنیوں سے سجاتے ہیں، اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ گلیاں، چورستے، ہمارے گھر روشنیوں سے، چراغوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے حضور کی میلاد پر اپنے گھروں کی اندھیروں کو دور کیا، جس طرح ہم نے پیارے آقا کی میلاد پاک کی خوشی میں اپنی گلیوں کو دنیا کی بجلیوں سے روشن کیا، اسی طرح حضور کی میلاد کی خوشی میں ہم اپنے دلوں کی گندگی کو سیرت مصطفیٰ سے پاک کو صاف کریں گے، دلوں کے اندھیرے کو حضور کی محبت کی روشنی سے منور کریں گے، دلوں کی تاریکی کو، گناہوں کی گندگی کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی پیار سے، حضور کے عشق کی شمع کو روشن کر کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ یہ اہم پیغام ہے۔ صرف ہماری خوشیاں یہ لائٹنگوں کے حد تک نہ رہے، بلکہ میلاد پاک کی خوشیاں گلیوں کو جیسا سجایا ہے، سینے کی گلیوں کو بھی عشق رسول سے سجا دے، دل کی گلیوں کو بھی منور کرے۔ اور اسی طرح میلاد پاک کی خوشیاں صرف جھنڈوں کی حد تک نہ رکھے۔ جھنڈیاں ہم نے لگائی ہے، حضور کی میلاد پر جھنڈیاں لگائی ہے۔ کیوں لگائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ام المؤمن ہمارے پیارے آقا کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، ہمارے پیارے آقا کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس وقت پیارے آقا کی ولادت ہوئی، حضور کی دنیا میں پیدائش ہوئی، پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ نے میری نگاہوں سے پردے اٹھا دیے، میری نگاہوں سے پردے اٹھا دیے،
اور میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا. فرأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، میں نے 3 نصب کیے ہوئے گڑے ہوئے جھنڈوں کو دیکھا. علما بالمشرق، ایک جھنڈا مشرق پر لگا ہوا تھا، وعلما بالمغرب، اور ایک جھنڈا مغرب کے کنارے پر لگا ہوا تھا، وعلما علی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا حضور کی میلاد کے موقع پر کعبۃ اللہ کی دیوار پر نصب کیا ہوا تھا. پیارے آقا کی میلاد پاک کی خوشی میں ہم جھنڈیوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ جھنڈیاں لگانا خدا نے اہتمام کیا تھا، حضور کی والدہ محترمہ نے فرمایا ہے. اسی لیے ہم بھی اسی سنت کو اپناتے ہوئے اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں. لیکن آج جلسہ سیرت مصطفیٰ حضور کی میلاد پاک کے اس مہینے میں ہم کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ مولا، جس طرح تیرے محبوب کی محبت میں ہم نے جھنڈیاں اپنے گھروں پر لگایا ہے، اپنی دکانوں پر لگایا ہے، اپنی مسجدوں پر لگایا ہے، اپنی گلیوں میں لگایا ہے، مولا عشق مصطفیٰ کا ایک جھنڈا ہم اپنے دل میں بھی گاڑ دیں گے، عشق مصطفیٰ کا ایک جھنڈا اپنے دل میں بھی نصب کر لیں گے، تاکہ اس جھنڈے کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. تو جھنڈی کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے بھی ہونی چاہیے. جب آپ جھنڈی لگاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھنڈیوں کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کی علامت ہے. جھنڈی کامیابی کی علامت ہے. اور پیارے آقا فرماتے ہیں، اے دنیا میں جھنڈوں سے اور جھنڈیوں سے ڈرنے والوں، خوف کھانے والوں، جھنڈوں پر فتویٰ لگانے والوں، پیارے آقا نے فرمایا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا. وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا. اس جھنڈے کے نیچے خدا کے محبوبین انبیاء کرام کی جماعت ہوگی. تو یہ جھنڈیاں کامیابی کی علامت ہے. اسی لیے عشق رسول کا ایک جھنڈا اپنے سینے میں بھی گاڑ لیں، عشق رسول کی ایک شمع اپنے سینے میں بھی جلا دے، تاکہ باطل عقیدوں سے، بدعملیوں سے، ہمارے گناہوں کی گندگی سے ہمارے دل پاک و صاف ہو جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم آج پیارے آقا کی جلسہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوئے. ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، سنانا، یہ منتظمین کا بلانا، یہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہماری عملی زندگی میں انقلاب آئے. عملی زندگی میں محبت کی باتیں صرف زبان سے، محبت کی باتیں صرف زبان سے اور عمل سے نہیں، یہ ناانصافی ہے. خدا را مومنوں، مسلمانوں، زبان کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی محبت کا اظہار کرو. ہم زبان سے دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے، ہم زبان سے دنیا کو کہتے ہیں ہم محبت رسول کرنے والے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم، جس وقت ہم اپنے عمل سے دنیا کو عشق رسول کا پیغام دیں گے تو غیر بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، غیر بھی کلمہ طیبہ پڑھیں گے، غیر بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے اگر ہم اپنے عمل سے، کردار سے، کیریکٹر سے حضور کی محبت کا پیغام دیں گے. تو آج کا یہ جلسہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقرر کیا گیا اسی لیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حضور کی سیرت کو اپنائیں. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ حضور کی سیرت صرف نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا یہی حضور کی سیرت نہیں ہے. حضور کی حیات مبارکہ یہی نہیں، بلکہ پیارے آقا کی حیات مبارکہ میں پیارے آقا نے دنیا میں جینے کا طریقہ بتلایا، دنیا میں جینے کا سلیقہ بتلایا، حقداروں کو حق ادا کرنے کا حکم دیا. پیارے آقا نے حسن اخلاق کی تعلیم دی. پیارے آقا نے دنیا میں ظلم کو ختم کرنے کی تعلیم دی. اور حضور کی جب ولادت ہوئی تو پیارے آقا کی والدہ محترمہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری پیارے آقا کی رضائی ماں ہے، حضور کی دودھ پلانے والی ماں ہے، فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو میں نے ان کو جب دودھ پلانا شروع کیا تو سیدھی جانب کا دودھ پیش کیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی جانب کا دودھ نوش فرمایا. پھر میں نے بائیں جانب کا دودھ پیش کیا تو پیارے آقا نے اپنے چہرے کو پلٹا دیا، دودھ نہیں پیا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ باوقار خاتون ہے جس نے رحمت للعالمین کو دودھ پلایا تھا، فرماتی ہیں کہ لوگوں، خدا کی عزت کی قسم، میں سمجھ گئی، میں جان گئی کہ یہ معصوم رحمت للعالمین بچپن میں ایک طرف کا دودھ پیتے ہیں، دوسری طرف کا دودھ نہیں پیتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا جانتے تھے کہ میرا ایک دودھ پینے والا رضائی بھائی ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اس کے حصے کا دودھ حضور نہیں پیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جائے ہمارے آقا کی تعلیم پر۔ بچپن میں، پیدائش میں حضور دنیا کو عدل کا پیغام دے رہے ہیں، انصاف کا پیغام دے رہے ہیں، بتلا رہے کہ دنیا والوں، میں ولادت کے ساتھ بچپن ہی سے عدل سے محبت کرتا ہوں، انصاف سے محبت کرتا ہوں، اور جو بڑا ہو کر عدل و انصاف نہ کرے وہ کیسا میرا چاہنے والا ہوگا، کیسا میری محبت کرنے والا نہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں، آپ عدل و انصاف کہاں رہا؟ آپ کچھ خریدنے جاتے ہیں، جب خریدار کچھ دیتا ہے تو دینے میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، دینے میں ملاوٹ ہوتی ہے، تول میں، ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، لوگوں کے یقین کو توڑا جاتا ہے، وعدوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، بے عدلیاں، ظلم ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا۔ ایک باپ کے انتقال پر بڑا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ پوری جائیداد کا میں مالک بن جاؤں، سارے بھائیوں اور بہنوں کو کچھ بھی نہ دوں۔ یہ ظلم کی داستان ہمارے معاشرے کی ہے، لیکن آقا نے فرمایا کہ دنیا والوں یاد رکھ لو، دنیا میں کسی پر ظلم کرو گے، کسی کا حق چھینو گے، حضور کی سیرت کا پیغام سنیں، پیارے آقا فرماتے ہیں کسی کا حق تم چھینو گے، کسی پر ظلم کرو گے، کسی کے مال کو ہڑپ لو گے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لو گے، حقدار کو حق نہیں دو گے۔ آقا فرماتے جب قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں گے، وہ لوگ حاضر ہوں گے جن کے دنیا میں اس نے حق کو مارا تھا، دنیا میں ان کے حق کو دبایا تھا، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ مولا اس نے میرا حق نہیں دیا تھا، مولا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مولا اس نے میرے مال کو ڈبا دیا تھا، مولا اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ سارے حقدار رب کی بارگاہ میں اپنے حق کو پیش کریں گے تو رب فرمائے گا کہ آج فیصلے کا دن ہے۔ رب فرمائے گا کہ جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا اس کی نیکیاں لے لی جائے، اس کی نیکیاں لے لی جائے، اور نیکیاں لے کر جس پر ظلم کیا تھا ان کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں ڈال دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا محتاج ہوگا، سب سے بڑا مفلس ہوگا کہ قیامت کے دن آئے گا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات و خیرات ہے، نیک اعمال لے کر آیا، لیکن کسی کا حق دبایا تھا، کسی کا مال لوٹ لیا تھا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ قیامت کے دن اس ظلم کرنے والے ظالم کے نیکیاں لے کر مظلوم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں اگر اس کے نیکیاں لیتے لے کے نیکیاں ختم ہو گئے اور حقدار لوگ باقی ہیں، جن پر ظلم کیا ہے ان کے مطالبے باقی ہیں، تو آقا فرماتے ہیں جن پر ظلم کیا تھا ان مظلوموں کی برائیوں کو لے کر اس ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ بتاؤ اس وقت کیا عالم ہوگا، کیسی مفلسی کا عالم ہوگا۔ ہم سفر کرتے ہیں، سفر میں ہمارے پاس کچھ روپیے اور پیسے ہوتے ہیں، کہیں پر ہم کھانے جاتے ہیں، کھانے کے بعد اچانک جیب میں ہاتھ ڈالیں تو دیکھیں کہ ہماری پاکٹ غائب ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو ہم اس وقت کیسی شرمندگی محسوس کریں گے، کیسی ذلت ہوگی۔ ہم کھا گئے، دکان والے کو کیا جواب دیں گے؟ اگر کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوا ہے تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے اس وقت کی ذلت کا کیا عالم ہوگا کہ عین وقت میں جب پیسے دینا ہے اسی وقت پتہ چل گیا کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں تو وہ شخص ہکا بکا ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں دنیا میں ایسی حالت پیدا ہو جائے کسی سے بھیک مانگ کر ادا کر دیا جا سکتا ہے،
مالک دکان سے معافی مانگ لی جا سکتی ہے، لیکن قیامت کے میدان میں کوئی انسان کسی انسان کی نیکی نہیں دے گا، ہر انسان باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگا گیا، تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں ہم مفلس بن جائے، ہمارے پاس کچھ نہ رہے، ہم محتاج بن جائے، ساری نیکیاں وہ لوگ لے کر چلے گئے جن پر ہم نے ظلم کیا تھا، سارے گناہیں ہم پر پڑ گئے ان لوگوں کے جن پر ہم نے ظلم کیا تھا۔ تو خدا را اس وقت کی مفلسی کو یاد کرے، محتاجی کو یاد کرے۔ بہتر ہے کہ زندگی ہی میں کسی کا حق خدا نہ خواستہ ہم نے دبا دیا ہے تو اس کا حق ادا کر دے، اس سے معافی مانگ لے، اس سے معذرت خواہی کر لے۔ دنیا ہی میں جو بھی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، حقوق العباد میں جو بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ان تمام سے معافی مانگ لے۔ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، جن جن لوگوں نے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باعظمت جلسہ سیرت مصطفیٰ میں شرکت کی، مولا ان تمام کے سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی سچی محبت عطا فرما دے۔ جتنے مرد اور خواتین یہاں موجود ہیں مولا، جو بھی یہاں کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھ کو اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہم تمام کو حضور کا سچا، پکا، وفادار عاشق بنا دے، حضور کا غلام بنا دے، پیارے آقا کی سنتوں میں ڈوب کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جن حضرات نے، جن عاشقان مصطفیٰ نے اس محفل کو سجانے کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، جد و جہد کی، مولا ان کی محنتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا دامے، درمے، قدمے، قلمے، سکنے، جس طرح بھی ان لوگوں نے تعاون کیا، مولا ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں صف قبولیت عطا فرما دے۔ مولا یہاں پر ایک عظیم مجموعہ ہے، مرد اور خواتین بیٹھے ہوئے، مولا ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی نا ختم ہونے والی خوشیاں نصیب فرما دے۔ مولا ہم تمام کو نا ختم ہونے والی خوشیاں نصیب فرما دے، ہماری زندگیوں میں دکھوں کے اندھیرے کو دور فرما دے، خوشیوں کے اجالے عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ پیارے آقا سے سچی وابستگی عطا فرما دے، حضور کی سیرت کو اپنانا عطا فرما دے، پیارے آقا کی سیرت مبارک، حضور کی سنت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ تیری بارگاہ میں آج کے جلسے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا ان تمام کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے، سب کی نیک دلی تمناؤں کو پوری فرما دے، تمام خواتین کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے، تمام مرد و خواتین کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما دے، مدینے کی زندگی، مدینے کی موت عطا فرما دے، مولا مدینے کی زندگی، مدینے کی موت عطا فرما دے۔ جتنے بزرگ لوگ آج ہماری اس محفل میں شریک ہیں، مولا ہمارے تمام بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ مومن آباد میں جتنے بیمار ہیں، مولا تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے۔ مولا جتنے لوگ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مولا ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، مولا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ میلاد پاک کے مہینے کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کی بارش عطا فرما دے، کرم کی بارش عطا فرما دے، رحمتوں کی بارش عطا فرما دے۔ مولا ساری دنیا میں امن و سلامتی کو قائم فرما دے، ساری دنیا میں امن و سلامتی کو قائم فرما دے۔ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت عطا فرما دے، ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خاندانوں کے اختلافات کو دور فرما دے، انتشارات کو دور فرما دے، سارے مسلمان گھروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، مصلیان مسجد میں اتحاد و اتفاق کی پاکیزہ ہوا پیدا فرما دے۔ مولا ہم انتشار کا شکار ہو چکے، مولا اپنے فضل سے ہماری زندگیوں میں اتحاد پیدا فرما دے، بھائی بہنوں میں محبت عطا فرما دے، اولاد اور ماں باپ میں محبت عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ دشمنیوں کو، نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل فرما دے، ہمارے سینوں کو تبدیل فرما دے۔
خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنے والا بنا دے، مسجدوں میں پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو قاصر ہے مولا وہ بھی عطا فرما دے۔ مولا جانے انجانے میں اس جلسے میں کچھ کہنے سننے اور سنانے میں کسی طرح کی بھی کوئی بے ادبی، کوتاہی، غفلت ہو چکی تو مولا پیارے آقا کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے، ہمارے سینوں کو پاک و صاف فرما دے، اخلاص و للہیت کی دولت عطا فرما دے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام عاشقان مصطفیٰ کی حاضری کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔